ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدر احترام خطیب اسلام برادر عزیز حضرت مولانا حافظ عبد الرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اسلام برادر عزیز حضرت مولانا صغیر احمد صاحب زیدہ مجدہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے ایک ایسا دین کامل عطا کیا ہے کہ جس کا تعلق اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، حشر میں بھی قائم رہتا ہے اور قبر میں بھی قائم رہتا ہے، اور ایصال ثواب کی یہ مجالس جو کبھی کل شریف کے عنوان سے اور کبھی چہلم کے عنوان سے، کبھی 40واں کے عنوان سے، کبھی سالانہ برسی اور عرس کے عنوان سے قائم کی جاتی ہے، اپنے مرحومین کے ساتھ اسی تعلق کو قائم رکھنے کا یا قائم کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثناخان مصطفیٰ، پیران ازام۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ برادر محترم جناب راجہ توحید کھیانی صاحب، ان کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کے چہلم کے عنوان سے قائم کیا گیا ہے۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک ایسی اولاد عطا کرتا ہے کہ جو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ مجالس کا اہتمام کرتی رہتی ہے۔ میں اپنے محترم بھائی جناب محمد عارف آوان صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ جن کے توسل سے آج کی اس مجلس تک پہنچا ہوں۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو سے پہلے میں یہ سمجھا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ چہلم کیا ہے اور ہم چہلم کیوں کرتے ہیں۔
چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اسلام کے ہر پہلو پہ حملے ہو رہے ہیں، اور وہ مسائل بھی جو براہ راست قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان کے حوالے سے حضور کی امت کے ذہنوں میں وسوسہ اندازی ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ عقیدہ صحیحہ رکھتے ہیں، جنہیں اللہ پاک نے مسلک حق کا عطا کیا ہے، یہ ان کا فریضہ ہے کہ پہلے اپنے مسلک کو اور دین کو خود سمجھیں اور پھر آگے اس کے مبلغ بن جائیں۔ اس لیے بڑی توجہ سے میری گزارشات سنیں گے۔ مجھے میاں محمد کا کلام تو نہیں آتا، مگر حضرت محمد کا آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم چہلم کیوں کرتے ہیں؟ ہر شخص جانتا ہے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، لیکن جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بڑی وضاحت سے سامنے آتی ہے کہ بے شک ہر شے اس نے پیدا کی ہے، مگر کچھ چیزیں پیدا کرنے کے بعد اس ذات نے اپنے فضل کے لیے چن لی ہیں، اپنی رحمت کے لیے چن لی ہیں۔ یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کی سنت، اور اسے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ جب ہر شے کا خالق تو ہے، پھر چند چیزیں اپنے فضل کے لیے کیوں چن لی ہیں؟ تو یہ جو اللہ پاک کا چناؤ ہے اپنے فضل کے لیے اور رحمت کے لیے، اس پر میں 3 موٹی موٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ بے شمار چیزیں ہیں، لیکن 3 مثالوں سے بات آپ پہ واضح ہو جائے گی۔ جو اللہ پاک کا چائس ہے، جو اس کا چناؤ ہے اور اس کا انتخاب ہے، وہ 3 طرح کا ہے۔ نمبر 1 شرف زمان، اور نمبر 2 شرف مکان، اور نمبر 3 شرف ذات۔ وہ کبھی کسی وقت کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے، اور کہیں اس نے کسی جگہ کو اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے، اور کبھی کسی کی ذات کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ جگہ اپنے فضل کے لیے چن لے تو اس کو شرف مکان کہتے ہیں۔ مکان جگہ کو کہتے ہیں نا۔ اگر اللہ پاک کسی جگہ کو اپنے فضل کے لیے چن لے تو اس کو شرف مکان کہتے ہیں۔ ساری زمین کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ زمین کے ہر خطے کا خالق وہی ہے۔ پھر کبھی آپ نے سوچا کہ جب ساری زمین کا خالق اللہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس زمین پر جس پر ہم بیٹھے ہیں یہاں ایک سجدہ کریں، ایک سجدے ہی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور یہی ایک سجدہ مکے کی زمین، حرم کی زمین پہ کر لیں 1,00,000 سجدوں میں بدل جاتا ہے۔ یہ باتیں تو سمجھ آنے والی ہیں۔ زمین ساری اس نے پیدا کی ہے، بلکہ زمین کا جو پہلا نقطہ تھا وہ وہاں بنایا گیا جہاں کعبہ شریف، پھر اسی نقطے کو اللہ نے پھیلایا اور پوری زمین بن گئی۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ ساری زمین کا خالق خدا ہے، ایک رکعت یہاں پڑھے ایک رکعت ہی کا ثواب ملتا ہے، اور وہی ایک رکعت اگر حرم کی زمین میں پڑھ لیں پھر 1,00,000 رکعتوں میں بدل جاتی ہے۔ تو کوئی پوچھے بھئی ایسا کیوں ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پوری زمین بے شک اللہ نے پیدا کی ہے، مگر مکے کے اس ٹکڑے کو اللہ نے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے۔ یہ ہے شرف مکان۔ ایک رکعت آپ کہیں بھی پڑھ لیں 1 رکعت کا ثواب ملے گا، وہی رکعت آپ حضور کی مسجد میں مدینے میں پڑھ لیں 50,000 رکعتوں میں بدل جائے گی۔
اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ساری زمین کا خالق تو اللہ ہے، مگر مدینے کے اس ٹکڑے کو اس نے اپنے فضل کے لیے چن لیا۔ اس کو کہتے ہیں شرف مکان۔ اللہ پاک کبھی اپنے فضل کے لیے جگہ چن لیتا ہے، اور دوسرا ہے شرف زمان۔ اللہ پاک کبھی کسی وقت کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ دیکھیے باقی 11 مہینوں میں جس انداز کے ساتھ سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی سورج اسی طرح چڑھتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا، اسی طرح راتیں آتی ہیں، اسی طرح دن آتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ باقی 11 مہینوں میں جو وقت گزر رہا ہے، ان وقتوں میں آپ نفل پڑھیں تو نفلوں ہی کا ثواب ملتا ہے، مگر وہی نفل اگر رمضان کے مہینے میں پڑھ لیں تو وہ نفلوں کا ثواب نہیں، فرض کا ثواب بدل جاتا ہے۔ اور باقی مہینوں میں فرض پڑھیں تو فرض ہی کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان میں وہی فرض پڑھ لیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا بے شک رات اور دن، گھڑیاں، گھنٹے، ساعتیں، سب کچھ اللہ نے بنایا، مگر وہ وقت جو رمضان کے دامن سے گزر رہا ہے، اس وقت کو اللہ نے اپنے فضل کے لیے چن لیا۔ تو یہ ہے شرف زمان۔ اب تیسرا ہے شرف ذات، کہ اللہ پاک کسی کی ذات کو اپنے فضل کے لیے چن لے، اور اس کی 2 مثالیں ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لے، اگر کوئی امام الانبیاء کا امتی جو آل رسول نہیں ہے، جس کی رگوں میں خون رسول چلتا نہیں ہے، جو خاندان رسول سے نہیں ہے، وہ اگر ایک نیکی کرے تو ایک ہی لکھی جاتی ہے، ایک نیکی کرے ایک ہی لکھی جاتی ہے، مگر وہی نیکی اگر آل رسول کر لے تو اس کو 2 اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے شرف ذات، کہ اللہ پاک نے ان کی ذات کو اپنے فضل کے لیے چن لیا۔ دوسری مثال، جاہل اگر کوئی نیکی کرے ایک ہی اجر پاتا ہے، اور وہی نیکی حضور کی شریعت کا عالم کر لے 2 ثواب دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اجر تو نیکی کرنے کی وجہ سے، دوسرا شریعت کو جاننے کی وجہ سے۔ تو یہ ہے شرف ذات، اللہ پاک کسی کی ذات کو اپنے فضل کے لیے چن لے۔ لیکن اس کے نا اپوزٹ ایک بھیانک پہلو بھی ہے، ایک ڈرنے والا، جو سید بیٹھے ہیں، جو علماء بیٹھے ہیں، ایک ڈرنے والا پہلو بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح آل رسول اور عالم ایک نیکی سے 2 اجر ملتا ہے، اسی طرح ایک جرم پر 2 سزا بھی دی جائے گی، اسی طرح ایک جرم پر 2 سزا بھی ملے گی۔ تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ اللہ پاک کا طریقہ ہے کہ اللہ پاک ساری چیزوں کا خالق، مگر کچھ چیزیں اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ 3 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ اب چہلم سمجھیں، چہلم 40واں کیوں کرتے ہیں؟ عدد سارے اللہ کے ہیں، 1 سے لے کر کروڑوں تک گن جائیں، 1 2 3 4 5 گنتے چلے جائیں، مگر اللہ جانے کیا وجہ ہے، یہ تو وہی جانے نا وجہ کیا ہے۔ یہ جو 40 کا عدد ہے، 40ویں کا عدد، اس عدد کو اللہ نے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے۔ یہ جو 40ویں کا عدد ہے، اسے اللہ نے فضل کے لیے چن لیا۔ اب اپنے راز وہ جانے، مگر ہمیں قرآن و حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح مکے کے ٹکڑے کو اللہ نے فضل کے لیے چنا، رمضان کے وقت کو اللہ نے فضل کے لیے چنا، سید اور عالم کی ذات کو فضل کے لیے چنا، اسی طرح 40ویں کو اللہ نے فضل کے لیے چن لیا۔ اب آپ کہیں گے اس پر دلیل کیا ہے؟ میں دلیلوں کے ڈھیر لگا سکتا ہوں مگر وقت نہیں ہے، اب میں دلیلیں دیتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ سنیے،
40 کا عدد، 40ویں کا عدد، چہلم کا عدد، یہ اللہ پاک نے اپنے فضل کے لیے چن لیا۔ قرآن سے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کرو میرے حبیب اور حبیب کی امت جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کر لیا تھا۔ پہلے بات 30 کی ہوئی تھی، مگر اللہ نے فرمایا 10 اور بڑھا دو، اس لیے کہ ہمارا طریقہ ہے جب 40 پورے ہوں گے تو فضل ہوگا، جو چاہتے ہو موسیٰ مل جائے گا۔ 40ویں عدد پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ فرمایا یاد کرو میرے حبیب اور حبیب کی امت جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کر لیا تھا۔ اور آگے چلیے، انسان جو ہم سارے ہیں، ہماری ابتدا کس شے سے ہے؟ ایک بدبودار پانی کا گندا قطرہ، گندے قطرے سے ابتدا ہے۔ اور مولانا روم نے غالباً یا شیخ سعدی نے اس پر بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا بڑے بڑے مصور گزرے ہیں، تصویریں بنانے والے، مگر آج تک پانی پہ کوئی تصویر نہیں بنا سکا۔ فرمایا یہ وہ مصور ہے خالق، یہ میرے رب کی شان ہے، گندے پانی پر کیسی کیسی تصویریں بنا دی، یہ اس کی عظمت ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب ابتدا ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں گندے قطرے سے انسان کی، تو جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت تو کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ابتدا تھی تو پانی کا قطرہ تھا، تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ امام الانبیاء نے ماں کے پیٹ میں ہر انسان کے ارتقائی مرحلے بیان کیے، ترقی کیسے کرتا ہے انسان۔ سنو، بخاری شریف کی حدیث، اور یہ تاریخ حدیث کی سب سے آتھینٹک کتاب ہے بخاری شریف، اس میں امام الانبیاء نے فرمایا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، فرمایا جب ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے انسان کی ابتدا ہوئی تھی تو پھر اس میں تبدیلی کیسے آئی؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اس قطرے پر 10 دن گزرے تو قطرہ تھا، 20 دن گزرے تو قطرہ تھا، 35 دن گزرے تو قطرہ تھا، 39 دن گزرے تو قطرہ تھا۔ آقا فرماتے ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، فرمایا جب اس پانی کے گندے قطرے پر 40واں دن آیا تو رحمت حق نے توجہ کی اور پہلی حالت بدل دی، تو وہ قطرہ قطرہ نہ رہا، پھر خون بن گیا۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ خون بنا۔ اچھا، اس خون پر 10 دن گزرے تو خون تھا، 20 دن گزرے تو خون تھا، 35 دن گزرے خون تھا، 39واں دن تھا خون تھا، لیکن آقا فرماتے ہیں بخاری کی حدیث جب اس خون پر 40واں دن آیا رحمت حق نے پھر توجہ کی اور خون کو بوٹی میں بدل دیا۔ چالیسویں دن پہ توجہ ہو رہی ہے اور پہلی حالت بدلی جا رہی ہے۔ پھر امام الانبیاء فرماتے ہیں ثم یکون مدغۃ مثل ذلک، پھر وہ بوٹی، اس پر 10 دن گزرے تو بوٹی تھی بے جان جو تھی، اس پر 20 دن گزرے بوٹی تھی، 30 دن گزرے تو بوٹی تھی، 39 دن گزرے بوٹی تھی بے جان تھی، اور اس بوٹی پر جب 40واں دن آیا امام الانبیاء فرماتے رحمت حق نے پھر توجہ کی اور بوٹی کو زندگی عطا کر دی۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگ 40ویں کا انکار کیسے کرتے ہیں۔ کا ظالم اس حدیث پہ غور کر، وہ 4 40ویں تو تیری ماں کے پیٹ میں ہو گئے تھے، 4 40ویں تیری ماں کی پیٹ میں ہو گئے تھے۔
حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں، اللہ اکبر، ہر 40ویں دن پر حالت پہلی بدلی، یہ نقطہ ذہن میں رکھنا، ہر 40ویں دن پر اللہ نے توجہ کر کے پہلی حالت بدلی۔ اچھا یہ تو ہم ہیں، ہم جو انسان ہیں، جو نسل انسانی ہے، اس کی ابتدا ہے سپرم سے، نطفے سے، مادہ تولید سے، مگر آدم علیہ السلام تو اس سے نہیں بنے۔ آدم علیہ السلام کی ابتدا تو نطفے سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ مٹی سے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا، اور حضور کی حدیث بھی ہے آدم من تراب، آدم مٹی سے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام بشر ہیں کہ نہیں ہیں؟ بشر ہیں نا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے جیسے ہیں؟ بشر ہو کر بھی ہمارے جیسے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کی ابتدا نطفہ ہے، آدم کی ابتدا مٹی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بشر ہو کر بھی ابتدا ہمارے جیسی نہیں ہے۔ تو یہ تو عام انسانوں کی میں نے حدیث سنا دی، 40ویں ماں کے پیٹ میں ہوئے۔ اب سنو، آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، آدم علیہ السلام سے، تو آدم علیہ السلام کا بھی 40واں ہوا کہ نہیں؟ وہ بھی حدیث سنیں عارف صاحب، وہ بھی حدیث سنیں۔ امام الانبیاء فرماتے ان اللہ خمر طینۃ آدم 40 صباحا، اللہ پاک آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دنوں تک گوتا رہا ہے، 40 دنوں تک اپنے دست قدرت سے آدم کی مٹی گوندی جاتی رہی ہے، گوئی گئی، خمیر اٹھایا گیا مٹی کا۔ جب 10 دن گزرے تو مٹی گوندی جا رہی تھی، 20 دن گزرے تو مٹی ابھی گوندی جا رہی تھی، جب 35 دن گزرے تو مٹی گوندی جا رہی تھی، جب 39 دن گزرے تو اللہ مٹی گوند رہا تھا، لیکن جب اس مٹی پر 40واں دن آیا تو 40ویں دن پر ایسی توجہ کی کہ جیسے چاہتا تھا مٹی ویسی بن گئی۔ بات سمجھ آ رہی؟ سنتے چلے جائیں۔ ماں کے پیٹ میں 4 مرحلے 40 دنوں کے بعد آئے۔ آدم علیہ السلام کی مٹی 40 دن تک گوندی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت عمر کے کس سال میں کیا؟ بولیے، جب 40 سال کے ہوئے، جب 40 سال۔ بھئی ہمارے ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر پیدا ہونے کے فوراً بعد حضرت مریم کے ہاتھوں میں بول کر کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، کیونکہ حضرت مریم نے شادی نہیں کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہے کہ نہیں؟ ہے نا، وہ بھی بشر ہے، مگر حضرت مریم نے تو شادی نہیں کی۔ جبریل آئے اور حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، اور ایک روایت میں آستین میں پھونک ماری، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہیں، آدم علیہ السلام بھی بشر ہیں، اور ہم بھی بشر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ بشر ہیں، ہمارے جیسے ہیں۔ نادان غور کر، قرآن میں اللہ نے 4 قسم کے بشروں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ایک بشر وہ ہے ہم سارے جس کی ابتدا نطفہ ہے، ایک بشر آدم ہے جس کی ابتدا مٹی ہے، ایک بشر عیسیٰ ہے جس کی ابتدا جبریل کی پھونک ہے، ایک بشر مصطفیٰ ہے جس کی ابتدا خدا کا نور ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم نے شادی نہیں کی مگر پیدا ہوئے جبریل کی پھونک سے۔ تو حضرت مریم نے ہاتھوں پہ اٹھائے، قوم نے کہا مریم تو ایسی نہ تھی، نہ تیرے ماں باپ ایسے تھے، نہ گھرانہ ایسا، شادی کے بغیر بچہ جنم دیا، یہ کیا کیا؟
قرآن کہتا ہے فاشارت الی، اللہ نے کہا تو نہ بولنا، جو آیا ہے خود بولے گا۔ مریم چپ ہو جا، اشارہ کر بچے کی طرف۔ جب انہوں نے اشارہ کیا تو قرآن میں ہے ابھی 1 دن کے تھے یا 2 دنوں کے، ماں کے ہاتھوں پہ پیغمبر نے کروٹ بدلی، چہرہ کیا قوم کی طرف، فرمایا میری ماں کے دوپٹے پر انگلی مت اٹھاؤ، سنو میں بتاتا ہوں کون ہوں۔ کہا انی عبداللہ، قرآن کہہ رہا ہے، کہا میں عام بندہ نہیں، رب کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اور میں نبی آ کے نہیں بنا، ماں کے پیٹ سے نبی بن کے آیا ہوں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن ہی نبوت کا اعلان کر دیں، اور ہمارے نبی نے 40ویں سال میں کیا، تو کوئی حکمت تھی تو کیا نا۔ 10 سال گزرے حضور پر، فرمایا میرے حبیب ابھی چپ رہنا۔ 20 سال گزرے، جوانی آ گئی، محبوب ابھی چپ رہنا۔ 35 سال گزرے حیات طیبہ کی، یار چپ رہنا۔ 39 سال گزرے، محبوب چپ رہنا۔ جب 40واں سال آیا، فرمایا اس 40 کی عدد سے ہمیں محبت ہے۔ اب کتنا انقلاب آیا، 40ویں سال پر مصطفیٰ غار میں گئے، محمد بن عبداللہ تھے، غار سے نکلے محمد الرسول اللہ تھے۔ جب 40واں سال آیا حیات طیبہ کا، غار میں گئے تو محمد بن عبداللہ تھے، اور غار سے پلٹے تو محمد الرسول اللہ تھے۔ 40ویں دن پر اپنی پہلی حالت کے بدلنے کا اعلان کر دیا، فرمایا اب محمد بن عبداللہ نہیں، میری پہچان محمد الرسول اللہ ہے۔ تو کوئی تو راز ہوگا نا۔ 40ویں کا عدد اللہ کو پسند ہے۔ اور آگے بڑھ جائیں، پھر امام الانبیاء نے تبلیغ شروع کی، تبلیغ دین حضور نے شروع کی۔ تاجدار کائنات کے 39 غلام ہو گئے، 39 غلام ہو گئے حضور، کچھ مرد بھی تھے کچھ عورتیں بھی تھیں۔ صحابی ٹوٹل جو تھے، ابھی چونکہ تبلیغ کا آغاز تھا مکے میں، 39 بندے ہو گئے۔ مکے کے کافر گھبرا گئے، انہوں نے کہا جتنا دباتے ہیں یہ اتنا بلند ہو رہا ہے، جتنا روکتے ہیں اتنا پھیلتا جا رہا ہے، کوئی ہیلا کرو کہ یہ ترقی رک جائے اسلام کی۔ دار الندوہ میں اجلاس ہوا، ان کی کمیٹی بیٹھی کہ کیا کیا جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، تلوار کھینچ لی۔ کون؟ نام تھا عمر۔ اس نے کہا مکے والوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تمہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے میں نے تلوار نکال لی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں بانی اسلام کا سر قلم کر دوں گا، نعوذ باللہ، امام الانبیاء کو قتل کر دیتا ہوں، نہ لیڈر رہے گا نہ تحریک چل سکے گی۔ عمر کہہ رہے تھے میں وعدہ کر رہا ہوں مکے والوں کہ اب جو 39 بندے ہو گئے، اب میں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ عمر نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی حالت کفر میں تھے، تلوار نکال کے کیا کہتے ہیں؟ میں 40واں نہیں ہونے دوں گا، کہتے ہیں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ نے کہا عمر تجھے کیا خبر، کل کالی کملی سے تیری خاطر میرے یار کے گورے گورے ہاتھ نکلے تھے کہ مولا مجھے عمر دے دے، تو کہتا ہے 40واں ہونے نہیں دے گا۔ عمر یار کی دعا کی قسم، تو جا تو صحیح یار کی طرف، 40واں تو خود بن جائے گا۔ اگر کہیں آواز آئے 40واں نہیں ہونے دیں گے، سمجھو یہ کفر کی بولی ہے، اسلام کی نہیں۔ عمر کہتے تھے 40واں نہیں ہونے دوں گا، اللہ نے فرمایا جا تو صحیح یار کی طرف، تو نے اپنی تلوار کی کاٹ دیکھی ہے، یار کی نظر کی کاٹ نہیں دیکھی، تیری تلوار کند ہو جائے گی، یار کی نظر تیرے پار ہوگی، بڑھ تو صحیح یار کی طرف۔
اللہ اکبر 40واں تو خود بن جائے گا. اللہ اکبر. کچھ سمجھ آئی 40ویں پر؟ چلو میں اب ختم کر رہا ہوں. بہت سی حدیثیں اور بھی ذہن میں. آخری حدیث سنا دیتا ہوں. مومن مر گیا, ماں کے پیٹ میں 4 40ویں ہوئے تھے. مومن مر گیا, قبر میں جا پہنچا. جس دن مرا اس دن سے لے کر 40ویں دن تک میرے حضور نے کہا, امام الانبیاء فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں, ان الارض لتبکی علی المؤمن 40 صباحا. فرمایا مومن مر گیا, جس دن مرا مومن اس دن سے لے کر اس کے 40ویں تک جس زمین پر چلتے ہوئے رب کا ذکر کرتا تھا, جس زمین پر رب کے آگے سجدے کرتا تھا مومن, آقا فرماتے اس کے مرنے سے لے کر 40ویں دن تک, 40 دن تک مومن پہ زمین روتی رہتی ہے. تو دوستان مکرم, یہ جو 40 میں نے گنوائے ہیں آپ کو, اس سے یہ پتا چلا کہ 40 کا عدد میرے رب کو پسند ہے. 40 کا عدد میرے رب کو پسند ہے کہ اس دن پر اللہ کی یہ سنت طریقہ ہے کہ اس کی رحمت توجہ کرتی ہے اور پہلی حالت بدل جاتی ہے. تو ہم اپنے مرنے والوں کا 40واں اسی لیے کرتے ہیں, اسے فرض و واجب نہیں سمجھتے, اس لیے کرتے ہیں کہ یار کا طریقہ ہے 40ویں دن پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے, پہلی حالت بدل دیتا ہے. تو 40واں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پیار کرنے والے, کوئی قرآن پڑھ کے آتا ہے, کوئی درود پڑھ کے لاتا ہے, سارے مل کر وضو کر کے بیٹھتے ہیں, اور ادھر وہ رحمت حق توجہ کرتی ہے, ادھر منگتوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں, مولا اسے بخش دے. اس کا طریقہ ہے, پہلی حالت بدل دیتا ہے 40ویں پر. تو مومن اگر جہنمی ہو 40واں کرنے سے جنتی بنتا ہے, جنتی ہو تو درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. پہلی حالت بدل دی جاتی ہے. اب سمجھ آئی 40واں کیوں کرتے. لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی تو پڑے تھے نا وہاں جن کا کوئی بھیجنے والا نہ تھا, یا پیچھے ایسے عقیدے والے تھے کہ فائدہ کوئی نہیں. ایسے بدبخت بھی وہاں لیتے. قبر میں پچھتائے کس بات پر؟ میں کہتا ہوں اس بات پر قبر میں پچھتائے, کاش ہم نے اپنی اولاد کو میر علی شاہ کے عقیدے پہ رکھا ہوتا, کاش احمد رضا کا مسلک سکھایا ہوتا, کاش رائے ونڈ کے نہیں مدینے کے راستے پہ ڈالا ہوتا, کاش دیوبند کا نہیں بریلی کا راستہ بتایا ہوتا. پھر قبر میں روئے پیٹے, مگر فرشتے کہتے ہیں اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, اب کیا فائدہ ہے. تو دوستان مکرم, یہ جو ہم ثواب پہنچاتے ہیں اس کا یہ طریقہ فرشتے لے کے جاتے ہیں, قبر والوں کو آواز دیتے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا مسلک حق عطا کیا, ایک ایسا عقیدہ صحیح عطا کیا کہ جو یتیم مسلک نہیں ہے, جس کی پشت پر 14 صدیوں کے ولی کھڑے ہوئے, جس کی پشت پر مصطفیٰ کی حدیثیں ہیں, خدا کا قرآن کھڑا ہے. اور ہم کوئی مسلکی عمل ایسا نہیں کرتے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو. اللہ پاک میرے محترم بھائی توحید صاحب کی والدہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے, اور اس سے بڑی دعا کوئی نہیں کہ انہیں خاتون جنت کی معیت, صحبت اور سنگت عطا فرمائے. میں اپنے محترم بھائی جناب عارف آوان صاحب کا ممنون ہوں. اب پولیس میں رہ کر اتنی پاکیزہ سوچ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ ان کے دل میں جلتے ہیں اور تڑپ اٹھتے ہیں حضور کے ذکر پر. یہ بھی بڑی سعادت کی بات. اللہ پاک ایسے بھائیوں کو سلامت رکھے کہ ہر شعبے میں, جن کی وجہ سے بھرم قائم ہے کہ ہر شعبے میں حضور کے دیوانے موجود ہیں. اللہ پاک حقائق سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علیہ وسلم.